بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے، مگر یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے، مگر مشعلیں بجھنے نہ دیں گے ظلم کے ایوانوں میں۔ آندیاں ظلم کی بہت تیز سہی، آندیاں کفر کی بہت تیز سہی، ہم وہ دیپ ہے جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور ایم ایس او پاکستان کے باہمت، باجرت، باکردار نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ایم ایس او پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ ایم ایس او پاکستان دینی اور عصری طلبہ کی نمائندہ تنظیم ہے جو ملک کے طول و عرض میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ ایم ایس او پاکستان سے جڑا ہوا ایک ایک کارکن، ایک ایک فرد علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک کارکن فلاح و تقوی کی صفت سے متصف ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک رضاکار اپنے دل کے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ، حب اصحاب رسول رکھتا ہے۔ ایم ایس او کا ایک کارکن، ایم ایس او کا ایک ایک ورکر، ایم ایس او کا ایک ایک کارکن پورے ملک کے اندر اپنا مضبوط نظم رکھتا ہے، اپنا مضبوط سیٹ اپ رکھتا ہے، شعور اور آگاہی کی راہوں کے اوپر اپنا راستہ متعین کیے ہوئے ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک کارکن غلبہ اسلام، استحکام پاکستان کے لیے ملک کے طول و عرض کے اندر اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک کارکن پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ ایم ایس او کا ایک ایک ورکر جس نے تعصبات سے بالا تر ہو کر، جس نے تشدد سے بالا تر ہو کر، جس نے تمام تر تفریقات کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر سندھی کو لا کھڑا کیا، بلوچی کو لا کھڑا کیا، کشمیری کو لا کھڑا کیا، گلگتی کو لا کھڑا کیا، پنجابی کو لا کھڑا کیا، تمام تر اختلافات سے بالا تر ہو کر مسلکی اختلاف، فروعی اختلاف، ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیوبندی کو لا کھڑا کیا، بریلوی کو لا کھڑا کیا، اہل حدیث کو لا کھڑا کیا۔ ایم ایس او پاکستان نے ملک کے اندر جو ایک بہت بڑی خلیج تھی، جو لارڈ میکالے کی ڈالی ہوئی خلیج تھی، مسٹر اور ملا کے درمیان جو تفریق تھی، یہ ایم ایس او کا ترہ امتیاز ہے کہ ایم ایس او نے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، مدارس کے اسٹوڈنٹ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کھڑا کیا ہے۔ سامعین محترم، آج وطن عزیز پاکستان بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ آج فحاشی اور یعنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ناانصافی کا دورہ ہے، آج ظلم و ستم ہے، آج چپے چپے کے اوپر اختیارات کا بے جا استعمال ہے، اختیارات کا بے دریغ استعمال ہے، آج نسل نو کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایم ایس او پاکستان یہ سمجھتی ہے یہ سارے فیکٹ، یہ سارے مسائل وہ مسائل ہیں جو پاکستان کو استحکام کی طرف نہیں لے جانے دیتے، یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی کھوپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ
ہمارے نظام تعلیم کا سقم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنیادی وجہ ہمارا نظام عدل جو لنگڑا لولا ہے اس کی کمزوری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ ہماری معیشت جو مغربی کلچر کی بنیاد کے اوپر ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر ہے، جو اشتراکی نظام کے اوپر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ سسٹم ہے جنہوں نے ہمیں اوج سریا سے روکا، جنہوں نے ہمیں آسمان پر کمندے ڈالنے سے روکا۔ انشاءاللہ العزیز ایم ایس او پاکستان نظام تعلیم متعارف کرائے گی، ایم ایس او پاکستان نظام عدل متعارف کرائے گی، ایم ایس او پاکستان نظام معیشت متعارف کرائے گی، ایم ایس او پاکستان نظام صحت متعارف کرائے گی۔ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا۔ پاکستان شیخ الہند کی فکر کے امین جو ترجمان ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اس کی بات دور سنبھالیں گے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امنگیں تھی انشاءاللہ العزیز اس کے ترجمان آپ لوگ بنیں گے، اور جو ڈاکٹر اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے انشاءاللہ العزیز یہ دو جوان ان خوابوں کی تعبیر بنیں گے۔ آج میں سو بتلانا چاہتی ہے، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو نظریہ پاکستان کے مترادف ہو۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی اقدار کی پاسداری کرے، جو مشرقی روایات کی پاسداری کرے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے پڑھ کر ریاست کے ہر شعبے کو باکردار، باصلاحیت، پرعزم افراد مہیا کیے جا سکے۔ ایم ایس او پاکستان ایسا نظام تعلیم چاہتی ہے، ایم ایس او پاکستان ایسا نظام عدل چاہتی ہے جس میں قانون کی نظر میں امیر اور غریب سب برابر ہو، چھوٹا بڑا سب برابر ہو، جہاں پوچھ گچھ کے لیے وقت کے حکمران سے کھڑا ہو کر دیہاتی شخص سوال کرے وہ جواب دینے کا پابند ہو۔ ایم ایس او پاکستان ایسا نظام عدل چاہتی ہے جس نظام کی بالادستی سے، جس نظام کے رائج ہونے سے صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی متعین ہو۔ ایسا نظام معیشت متعارف کرانا چاہتی ہے۔